بہت شکریہ آپ کا. آپ کی صحت کیسی ہے مولانا صاحب؟ بس اس حالت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا کریں. الحمدللہ. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ فضل الرحمان اب سے کچھ ہی لمحوں بعد پریس کانفرنس کریں گے. اس سے قبل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اہم اجلاس ہوا جس میں آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے گفتگو کی گئی. اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. اب سے کچھ ہی دیر بعد مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے گفتگو کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی بھی موجود ہیں. یہ آج پی ڈی ایم کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے. جو قائدین تشریف نہیں لا سکے ہیں ان سب کے ساتھ ٹیلی فونوں پہ رابطہ ہے، اور جو بیان ہم اس وقت یہاں جاری کر رہے ہیں وہ ایک پورے اتفاق رائے کے ساتھ ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 10 جماعتوں کے اتحاد کا نام ہے. تمام جماعتوں کی حیثیت برابر کی، لیکن جہاں پی ڈی ایم 10 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، وہاں اس اتحاد کے اندر ایک باضابطہ تنظیمی ڈھانچہ بھی ہے. صرف یہ نہیں کہ پارٹیاں ہیں اور ان کے سربراہان نمائندگی کرتے ہیں، بلکہ ایک مستقل اگر صدر ہے تو اس کے نائب صدور ہیں، اگر سیکریٹری جنرل ہیں تو ان کے نظماء ہیں، اور ناظم اطلاعات اور سب جو جس طرح تنظیمیں ہوتی ہیں. ہم نے جو اپنی روایات رکھی ہیں، اکثر فیصلے ہمارے اتفاق رائے کے ساتھ قوم کے سامنے آئے ہیں. چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف کا منصب، اس کے لیے امیدواروں کا تعین تحریری طور پر اتفاق رائے کے ساتھ ہوا تھا. ظاہر ہے جب ان فیصلوں کی خلاف ورزی ہوئی اور اس کے جو نتائج برآمد ہوئے تو ایک تنظیمی تقاضا تھا کہ جس جماعت سے شکایت ہے ان سے وضاحت طلب کی جائے. ہر جماعت کی قیادت یہ جانتی ہے اور خود اپنی جماعت کے اندر تنظیمی معاملات ایک ضابطۂ کار کے تحت سر انجام دیتی ہے. یہ کوئی اچھمبی کی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں کہ ہم نئے سرے سے ان بنیادی چیزوں کو سمجھیں. جب ہمارا ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے تو ہم نے بہرحال جو ہماری شکایت تھی جس جماعت سے بھی ان سے ایک وضاحت طلب کی، ایکسپلینیشن طلب کی ان سے. ہم نے اپنے کولیگز کا اور ان کی عزت نفس کا اس حد تک خیال رکھا کہ ہم نے جو وضاحت طلبی تھی اس کی 2 لائنوں کی عبارت بھی میڈیا کے سامنے نہیں رکھی. اور ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایک تنظیمی معاملہ جو ہے اور اس حوالے سے ایک شکایت اس کو ہم چوکوں چوراہوں پہ لے آئے. مکمل احترام کے ساتھ ان کے وقار اور عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے ایک وضاحت طلب کی گئی تھی.
دونوں جماعتوں کے سیاسی قد کاٹ کا تقاضا تھا اور ان کے سیاسی تجربات کا تقاضا تھا کہ اپنے کولیگز کو باوقار انداز کے ساتھ اس وضاحت کا جواب دیتے ہیں۔ غیر ضروری طور پر اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنانا کہ شاید سیاسی تقاضوں کے مطابق نہیں تھا۔ وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے کہ ہم وہاں پر اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے۔ اور انہوں نے آپ ہی کے وسیلے سے خبریں آئیں کہ ان کو عزت نفس کا مسئلہ، یہ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے، اس وضاحت طلبی کا نوٹس جو ہے اس کو انہوں نے پھاڑ دیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا۔ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم ایک بہت ہی سنجیدہ فورم، قومی سطح کا سنجیدہ مقاصد کے لیے قائم کیا گیا اتحاد ہے۔ ان باتوں کے لیے نہیں کہ ہم کسی عہدے پہ لڑیں، کسی منصب پہ لڑیں۔ ہم نے بہت مشکل مراحل عبور کیے ہیں۔ آپ نے بہت دفعہ محسوس کیا اور آپ سے ہم ملتے تھے میڈیا سے، اور آپ بھی یہ خوف محسوس کرتے تھے کہ کہیں بہت بڑی مشکل آ گئی ہے، لیکن پھر اگلے اجلاس میں بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے سے، افہام و تفہیم کے ذریعے سے ہم ان کا کوئی حل نکال دیتے تھے۔ بعض دفعہ مکمل حل نہیں نکلتا تھا، تو جہاں تک حل نکل آتا تھا ہم اس کو اناؤنس کرتے تھے، اور جو بقیہ ہوتا تھا اس کو اگلی میٹنگ پہ رکھ لیتے تھے۔ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں پاکستان مد نظر تھا، پاکستان کے مقاصد مد نظر تھے، پاکستان کی سیاست اور جمہوریت ہمارے مد نظر تھی، اور اس عظیم مقصد کے لیے ہم نے یہ فورم تشکیل دیا تھا۔ آج بھی ہم اس فورم کے اس عظیم مقصد کو مد نظر رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، پی ڈی ایم کی طرف باقاعدہ رجوع کریں۔ ہم آپس میں بیٹھ کر ان شکایتوں کو دور کر سکتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم اور اس کا جو پروگرام ہے وہ عوام کی امانت ہے۔ جس کرب سے پاکستان کا عام آدمی گزر رہا ہے، جس مہنگائی سے قوم گزر رہی ہے، جس بے انصافی سے قوم گزر رہی ہے، پاکستان جس طرح قرض میں دھنستا چلا جا رہا ہے، پاکستان جس کی معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے، جہاں پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہو رہا ہے، وہاں ہم اپنے گھر کے کچھ سیاسی فائدے نقصانات کو مد نظر رکھ کر فیصلے نہیں کریں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ انہوں نے پی ڈی ایم سے علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے جو عہدیداران تھے انہوں نے اپنے استعفے ہمیں بھیج دیے ہیں، وہ سب ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا ہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ آپ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، پی ڈی ایم آپ کی بات سننے کو تیار ہوگی۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے یہ مشہور کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے معافی مانگی جائے گی تو پھر آگے بات چلے گی۔ بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ تو کیا اب پی ڈی ایم معافی مانگے گی یا پھر یہ سوال اس قط کا اٹکا نہیں ہے، یہ بیان بھی اس قط کا اٹکا نہیں ہے جس پر میں تبصرہ کروں، اور انہی چیزوں سے ہم ان کو روک رہے ہیں کہ میچورٹی پیدا کریں، سیاست میں وقار پیدا کریں۔
और उसी के हम मुंतज़िर हैं इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, जिस शिद्दत के साथ दरकारा बिलावल साहब ने आपको यानी आपकी जमात को और मुस्लिम ग्रुप को लग नहीं रहा था कि शायद वो आपकी पीडीएम की क़यादत को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, और आपकी गुफ्तगू से लग गया कि पीडीएम की क़यादत ब्लैकमेल हो गई है, इतने सख्त जवाब के बावजूद भी आप कह रहे हैं कि आप शायद पीपल्स पार्टी पीडीएम की मजबूरी है, आप आए बैठे हम आपकी बात। 35 साल और 70 साल की उम्र में फ़र्क होना चाहिए। मैं बता दी आपको कि शिकायत हमारी बजाय वजाहत तलब करना हमारा हक़ है। उनको जो रवैया इख्तियार किया है वो रवैया नहीं आता है। आगे पेंडिंग कर रहा हूँ, फ़िलहाल पेंडिंग कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपने आप को अलहदा कर दिया है, उसमें कोई इबहाम नहीं है। हम मौका दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान का जो अज़ीमुश्शान मकसद है उसको अवलियत दी जाए। बहुत छोटे सतह पर आकर आप लोग फैसले करने पे आ गए हैं, ये आपका मकाम नहीं। पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी वापस नहीं आती तो लॉन्ग मार्च और इस्तीफा वाला जो मामला है वो आगे बढ़ाएंगे। हज़रत कौम एक मकसद रखती है, कौम पीडीएम के साथ होगी। पीडीएम अपने बाकायदा बड़े बड़े फैसले रमज़ान मुबारक कर लेगी जी, और उस मैदान में रहेगी। लिहाजा पीडीएम की तहरीक, पीडीएम के रफ्तार और उसके आगे बढ़ने का, इस पर किसी किस्म का कोई ना कम्प्रोमाइज़ है और ना हम इसमें कोई तब्दीली लाएंगे। हाँ, अपने दोस्तों को अपने सफ़ में वापस जाने के लिए हमने कुछ उनके फैसलों का इंतज़ार किया, हमने कोई बयान नहीं दिया आपको। और अब भी मैं कहता हूँ और उनसे भी कहता हूँ और जो मेरे साथ खड़े हैं इनसे भी कह रहा हूँ कि हमने बयानबाजी में बिल्कुल नहीं उलझना। ये हमारा आखिरी बयान है और आप हजरात से भी कहूँगा कि उनके किसी एक शोशे को बुनियाद बनाकर इस हवाले से हमसे सवाल न किए जाए। जी, पीडीएम के ग्रुप से निकाल दिया गया है पीपल्स पार्टी और एएनपी को, ये व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जी उसमें से पीपल्स पार्टी और एएनपी के रहनुमा। मैं इन चीज़ों को नहीं जानता, ये टेक्निक ये फ़न आपके हैं, मुझे नहीं पता। जो बाप की एंट्री हुई उसके बाद मामला खराब हो गए, क्या आपको पहले से मालूम था कि पीपल्स पार्टी ऐसा करने जा रही है, या फिर आप सियासतदान या नहीं, हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा कि दोबारा जो रास्ते हैं वो आप बुक करेंगे जरदारी साहब से या अवामी नेशनल पार्टी से, या कोई कमेटी तश्कील दी है वो उनसे रास्ता करेगी कि दोबारा? नहीं, हमारी तरफ से तो जवाब आ गया है, बड़ा प्यारा जवाब आ गया है। उनसे तवक्को है कि वो मैच्योरिटी का मुजाहरा करें। और इसका पीपल्स पार्टी का एक एतराज़ ये भी है कि पंजाब में जो सेनेट के इलेक्शंस हुए उसमें पीएमएलएन ने DHA मुल्तान ने बैलेट के सिर्फ 3 महीनों के अंदर प्लॉट्स की पोजीशन का आगाज कर दिया है। गोल्फ कोर्स का भी बहुत जल्द आगाज। ये है मेरी लाइफ का होल इन वन। DHA मुल्तान। फिर जब वो बात करेंगे फिर तीसरा सवाल आप मुझसे ले लेंगे। ये तो आपका खेल है, फिर आप खेल में हम जाते हुए ऐसा इकबाल साहब ने एक तजवीज़ सुनाई है कि जो बाकी मानदा जमाते हैं वो ज़्यादा नजरियाती तौर पर हम आएंगे, तो लगता है कि पीडीएम एक बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद बनने जा रहा है। क्या कोई ऐसी बात है आपके ज़हन में? हम तो समझते हैं कि अगर इंतखाबी इत्तेहाद बनता है तो बनने दें, यानी सिर्फ इनकी ख्वाहिश नहीं है। अगर ऐसा बनता है तो मुल्क के अंदर अगर एक सियासी यकजहती वजूद में आती है आने वाले मुस्तक़बिल में, तो इसमें कोई माने नहीं है। ये बताइएगा, पीडीएम आई थी इसलिए इकट्ठी हुई थी और ये पीडीएम का बना था कि हुकूमत को खत्म किया जाएगा, लेकिन पीडीएम खुद जो है टूटी है, तो अभी हुकूमत का क्या? अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी कि अगर किसी भी पार्टी से कोई 1-2 बंदे निकल जाते हैं तो इसको आप कहेंगे कि पार्टी ख़त्म हो गई, पार्टी डूब गई। पार्टी अपनी जगह बरकरार रहती है, अफराद आते जाते हैं, लेकिन पार्टियां नज़रियात बरकरार रहती हैं। पीडीएम भी अपने नज़रिए के साथ जूं की तुम बरकरार है। और आप देखेंगे अगर एक जो अकेले पूरे मुल्क में इख्तिलाफ पैदा कर सकती है तो पीडीएम तो अभी है और भरपूर तौर पर है।
اب تو نیکسٹ الیکشن کی تیاریوں کا آغاز PDM کہاں سے کھڑی ہے اور اس کے بعد اس کا کیا مقصد؟ دیکھیے ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم الیکشن ہی لڑیں. پاکستان آپ کا ڈوب رہا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے, اس کی معیشت ڈوب گئی ہے, اور عام آدمی جس کرب سے گزر رہا ہے. ہم تو آخری خون کے قطرے تک بھی اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اس کی تحریک چلائیں گے. ایک منٹ یار, میں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کا ہمیشہ احترام کرتا ہے. زندگی بھر کا ایک لمبا تعلق ہے ان کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی نے میرے خیال میں گیلانی صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کی شخصیت کو مجروح کر دیا ہے. مجھے افسوس ہے اس پر. سر PDM جو پیپلز پارٹی سے ظاہر جو اختلاف ہے استعفوں کا معاملہ ہے, اگر پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی واپس نہیں آتی تو PDM جو ہے استعفے کب دے گی؟ یہ تو اب ہم نے کہا کہ سربراہی اجلاس جب ہوگا, اسٹیئرنگ کمیٹیوں کے اجلاس ہوں گے, ساری چیزیں جو ہیں ڈسکس ہوں گی. مولانا صاحب قمر زمان کہہ کہتے ہیں جو دو شخصیات آپ کے آس پاس کھڑی ہیں, شاید سلطان قاسم ریاست کے بارے میں کہا یہ سارا معاملہ ان دونوں نے خراب کیا. ٹھیک ہے شہر کا گانا بس صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک لبیک پاکستان کا آپ سب کے سامنے ہے, مولانا صاحب نے حمایت کی ہے ان کی, کیا مسلم لیگ نون بھی تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کرتی ہے؟ دیکھیے یہاں حمایت مخالفت کی بات نہیں, ملک میں ایک مسئلہ ہے, عوام تکلیف میں ہیں, اور یہ بڑا مقصد جو PDM کا ہے یہ اسی کے تحت یہ سارا معاملہ آتا ہے کہ آج ملک انتشار کا شکار ہے. جو مولانا صاحب نے بات کی ہے, بات وہیں پر ہے کہ ہم یہ کرسیوں کی سیاست سے ہٹ کر, ہم یہ الیکشن کی سیاست سے ہٹ کر ملک کی بات کریں. دیکھیے میں ایک اس کے بعد PDM اتحاد ہے, اس کا اپنا ایک دائرہ ہے, لیکن پاکستان میں پارٹیاں ہیں. PDM میں نہیں ہے, وہ بھی پارٹیاں ہیں, مذہبی پارٹیاں ہیں, وہ بھی پارٹیاں ہیں, اور ملک کی جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی بات باقاعدہ آزادی کے ساتھ کریں, اپنی گفتگو کریں, پبلک کے سامنے اپنی بات لائیں. اب ایک موقف آیا ہے تو ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے وہ بالکل ایسا غیر جمہوری وحشیانہ قسم کا ہے کہ ہمیں تو یہ توقع نہیں تھی کہ اس طرح کسی پنجاب کی جو انتظامیہ ہے وہ ایک بھیڑیے کی طرح ان کے اوپر لپکے گی. اور تو یہ تو انسانی حقوق کا بھی مسئلہ ہے. ہم ان کی تحریک کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں, یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم ہر پارٹی کے حقوق کا احترام تو کریں گے. سر الطاف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے آج, انگلش میں بھی اردو میں بھی, اور آپ نے کیا ہے PDM کو کہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں, تو ہے ہم کیسی آفر آپ کو پٹ کریں گے؟ اپنے ساتھ ہو جائیں, آپ نے دیکھی ہے وہ اپنے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے. تو حکومت کے پہلے دن سے نہیں ہے, ریٹ تو کسی اور کی ہے. ابھی ہم نے PDM کے حوالے سے جو بات کرنی تھی, آپ بھی اس کو اسی حد تک محدود رکھیں. اس کو جتنا پھیلاؤ گے کنفیوژن پیدا ہوگی. بہت شکریہ.